السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ہمارا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ہیلتھ۔ آج کے ہماری بک کا نام ہے ہاؤ ٹویوٹا بیکیم نمبر 1۔ یہ ایک امپورٹنٹ بک ہے جس میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپ سیلنگ کمپنی کیسے بنی ہے اس کے حوالے سے گائڈ کیا گیا ہے۔ اس بک بیسیکلی ڈیوڈ میگن نے لکھا ہے، جو کہ ایک کالم نگار اور 8 بک کتابوں کو مصنف رہ چکے ہیں۔ 98 میں کم عمر کی چھوٹی 40 سے کم عمر کی چھوٹی کے کاروباری رہنماؤں میں شامل تھے اور ٹیلی ویژن کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ کتاب میں بیسیکلی ٹائپ دے گیا ٹویوٹا ایک چھوٹا سا مشہور جاپانی اسٹارٹ اپ دنیا کا سب سے بڑا آٹو مینوفیکچر کیسے بن گیا۔ یہ جاپان کی کمپنی تھی جو کہ کارکنوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں ٹویوٹا نے دیرینہ کمپنیاں حاصل موٹرز اور فورڈ کو پیچھے دھکیل دیا، جو 70 سال سے زیادہ عرصے سے عالمی نمبر 1 پر 2 پر رہ رہی تھی۔ بڑی وجہ کہ اس کے گہرے منفرد کارپوریشن کلچر کا اثر ہے۔ ٹویوٹا کا کارپوریشن کلچر کمپنی کے کاروبار سے متعلق انوکھا انداز اپناتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں، میں نے حیرت کا اظہار کیا کہ مجھے کیا ملا جب میں نے ٹویوٹا کے کلیدی مینیجر سے انٹرویو کیا۔ ناقابل یقین حد تک کامیابی اور درخشاں عروج کے باوجود کمپنی کے اندر کسی کے لیے تعداد کے بارے میں بات کرنا تعریف کے ناممکن تھا۔ وجہ جو مجھے ملی وہ تھا معیار اور خصوصیات جو ٹویوٹا کو عروج میں پہنچاتی ہے، جن کا فروخت کے نتائج یا منافع کے مارجن سے بہت کم تعلق تھا۔ تعداد محض روزانہ کے کام کے بائی پروڈکٹ ہوتی ہے، عظمت کی کنجی نہیں ہوتی۔ آٹو میکر اور مینوفیکچرنگ کمپنی سے زیادہ ٹویوٹا ایک پیشہ ورانہ طرز زندگی ہے جو ترقی، بہتری، عزائم کی آزمودہ اور ثابت شدہ طریقے پر قائم ہے۔ کتاب کے جو مین پوائنٹس ہیں: ٹویوٹا کے متعدد کارپوریشن تاریخ، ہمیشہ طویل مدتی منصوبہ بندی پر توجہ دینا، موجودہ رجحانات سے آگے سوچیں، ہر کسی کی کوالٹی کو ذمہ دار بنائیں، مسلسل بہتری کے لیے جدوجہد کریں، انفرادی طاقت کا انتظام کریں، مستعد تبدیلیوں کا عہد کریں۔ پہلے کمپنی کی تھوڑی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی جاپان کارپوریشن کے طور پر رجسٹر ہوئی اس کمپنی کا بانی کیچو ٹویوٹا تھا، جسے آٹو موبائل ڈیزائننگ یا تیاری کا کچھ تجربہ نہیں تھا۔ ٹویوٹا نے پہلا پروٹوٹائپ 35 میں تیار کیا، 36 میں اب بہتری کے اگلے معیار پروڈکشن پر چلا گیا۔ کیچرویٹو نے ٹویوٹا آٹومیٹک لوم فروخت کر کے اپنی نئی کارپوریشن کو مالی تعاون فراہم کیا اور اس کے بعد اس طرح سے 35 میں ٹویوٹا کمپنی قائم کی گئی۔ اس کے 5 اصول ہیں: کسی بھی پوزیشن سے قطع نظر اپنے فرائض کو پوری وفاداری اور تندرستی کے ساتھ انجام دیں، نہ ختم ہونے والی تخلیقی صلاحیت، جستجو اور بہترین اصولوں کو بدولت وقت سے آگے چلیں، عملی ہو جائے اور فضول ہر چیز سے پرہیز کریں، نرمی اور فرازلی سے کام لیں، سوچ میں چھوٹی بڑی چیزوں کو شکر ادا کریں۔ پہلے 7 سالوں میں 1500 سے زیادہ کاریں انہوں نے فروخت کی۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد امریکہ نے حکومت ٹویوٹا کو مقبوضہ جاپان میں دوبارہ گاڑیاں بنانا شروع کرنے کی اجازت دی۔ 47 میں ٹویوپیٹ عوام کے لیے پہلی سستی کار لانچ کی 1947 میں، اور اپنی پیداوار کے پہلے سال میں 1 لاکھ سے زیادہ اسے فروخت کیا۔ 1950 میں ٹویوٹا کمپنی شدید مشکلات کا شکار ہوئی، لیکن جاپان میں شدید مندی کا رجحان تھا۔ کمپنی کو مجبوراً ملازمین کو نکالنا پڑا، اسے اپنے مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ وہ واحد سال ہے جب کمپنی نے کوئی نقصان اٹھایا۔ 50 کے دہے کے آخر میں جاؤ اور دیکھو مشن پر 3 ملازمین کو امریکہ بھیجا، وہ جوش و خروش سے آئے۔ 57 میں پہلے سال انہوں نے امریکہ میں 300 سے زیادہ گاڑیاں بیچیں، اور اس کے بعد 50 اور 60 کے دہائی میں بگ 3 جنرل موٹر، فورڈ اور کرسلر نے امریکہ میں فروخت ہونے والی تمام گاڑیوں کے 90% سے زیادہ حصہ تیار کیا۔ 2007 تک ہر سال 3 لاکھ کے سے زیادہ برانڈ گاڑیاں اس کمپنی کی بن رہی ہیں، اور میڈیا کے حلقوں میں کچھ کمپنیوں کے بارے میں ٹویوٹا کے مقابلے میں زیادہ بات ہوتی ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ طویل مدتی منصوبہ بندی کی جائے، جس میں قلیل مدتی اصلاحات کے لیے طویل مدتی حکمت عملی کو پسند کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مغربی کمپنیوں کے پاس ایسے مینیجر ہوتے ہیں جن کو اسٹاک کی قیمتوں میں سہ ماہی یا سالانہ منافع سے وابستہ بونس ادا کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ اس بونس کی مد میں وہ زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوم ورک پر وقت لگائیں لیکن پھر تیزی کے ساتھ عمل کریں۔ اس طرح تیسرا جو اس کا مین پوائنٹ ہے، موجودہ رجحانات سے آگے سوچیں، ایک تنظیم کی حیثیت سے نمایاں ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اگر ملازمین نے وہی کیا جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا ہے تو آپ کو لائن کے آگے مستقل نتائج ملتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملازمین کو جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے سے آگے بڑھ کر وہ تخلیقی بنے اور کام میں معیار پیدا کریں۔ اس طرح انہوں نے اپنی امپلائیز کو کہا اور اس طرح سے انہوں نے نئے آئیڈیاز کے ذریعے اسے آگے لیتے گئے۔ ہر کسی کو کوالٹی کا ذمہ دار بنائیں، ہر کسی کو کچھ انہیں ٹارگٹ دیے جائیں، ان کے جو ڈیوٹیز ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ حقیقی مسائل کو جاننے بغیر کوالٹی میں بہتری نہیں آ سکتی۔ جب یہ مسئلہ درپیش ہو تو فوراً بولیں۔ ٹویوٹا میں پریشانیوں کے خاتمے کے لیے علامتی یا لفظی طور پر پولنگ راڈ ایڈ کیا گیا تھا جس کے رزلٹ میں وہ مسئلوں کا حل کرتے تھے۔ مسئلے کی اصل جڑوں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 5 بار پوچھیں ایسا کیوں ہوا، وہ مشین کیوں رک گئی، وہ فیوز کیوں استعمال ہوا، اس کام کا نتیجہ غلط کیوں نکلا، فیوز کیوں اڑا، انجینئر نے ایسا کیوں مثلاً کیا۔ ایسے سوالات کے جواب خود دیں، ان سے ساری کمپنی سے جو بھی اس کے پروجیکٹ میں انوالو تو ان سے پوچھیں اور اس کے فائل میں کمپائل کریں۔ مسئلے کے نقطہ آغاز پر رک جائیں اور خود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتے ہیں۔ صارفین ہمیشہ خوشگوار حیرت کو پسند کرتے ہیں۔ گاہک کو اس کی توقع سے زیادہ دینا بہترین مارکیٹنگ ہے۔ اگرچہ اس کے حریف صارفین کو یہ بتانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی مصنوعات کتنی عمدہ ہیں، ٹویوٹا ایک ہی وقت میں کئی زیادہ دے کر جیت جاتا ہے۔ کنٹینیوسلی جدوجہد کریں، اپنا کردار کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کریں، اپنا سب ورک کے لحاظ سے ضرورت کے وقت صحیح مقدار میں انوینٹری کو برقرار رکھنے کی ضرورت، جدوں کا کسی بھی وقت کوالٹی کی پریشانی پیداوار ہونے پر پیداواری لائنز کو روکنے کی صلاحیت۔ انفرادی طاقت کا بندوبست کریں، ناکامیوں کو اپنا سب سے بڑا استاد بنائیں اور جو پرسن ہے لوگوں پر انحصار کریں۔ ٹویوٹا کی ترقی میں واٹانابے چوکس کی نتیجہ ہے کہ تحریر کو مستقبل میں پہلے سے کہیں زیادہ حوصلہ رہنا پڑا۔ بڑا منصوبہ بنائیں لیکن چھوٹے کام پہلے بنائیں اور اس کے بعد پھر چھوٹے منصوبوں کو بروے کار لاتے ہوئے بڑے منصوبے کی طرف جائیں۔ عامگریت کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا ہے، یہ اکثر اپنے مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کرتا رہا ہے تاکہ اس کے سپلائر کو عالمی سطح پر زیادہ اچھا مقابلہ کرنے میں مدد ملے۔ تبدیلیوں کا عہد کریں، ایسے کسی بھی چیز سے نجات حاصل کریں جس سے ویلیو میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کسٹمر آپ کے بزنس کی روح ہے، اسے زندہ رکھیں۔ کتاب کا خلاصہ، ہر شخص جو آٹو انڈسٹری کو جانتا ہے وہ ٹویوٹا کی حیرت انگیز 25 سالہ جدوجہد سے واقف ہے، جو چھوٹے سے جاپانی مقامی کاروبار سے بڑھ کر ترقی کی جانب بڑھا اور ایک ادارہ بن گیا۔ سب سے بڑی پہل یہ ہے کہ ٹویوٹا نے یہ کیسے کیا۔ بہت ساری دوسری کمپنیوں نے جدوجہد کی لیکن ناکام رہے۔ صحافی نے ٹویوٹا کے ماضی حال کا گہرائی سے جائزہ لیا، سینئر ایگزیکٹو کا انٹرویو کیا جو پریس سے شاد و نادر بات کرتے ہیں، بہت سارے دیگر ذرائع سے معلومات اکٹھی کی ہے۔ معلوم ہوا کہ کمپنی کے لین پروڈکشن میں مشہور مہارت صرف اس کہانی کا ایک حصہ ہے۔ میگی ٹویوٹا کے کارپوریٹ کلچر کی حیرت انگیز طاقت کی وضاحت کرتی ہے۔ طویل مدتی منصوبہ بندی پر توجہ مرکوز رکھنا، جبکہ زیادہ تر کمپنیاں اگلی سرمایہ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ موجودہ رجحانات سے آگے کودنا، جب فورڈ بھی اپنی گیس سے چلنے والے ایس یو وی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا، بہت مشکل سے ہائبرڈ پر ایک بہت بڑی بڑھتی لے آیا تھا۔ ہر ایک کی ذمہ داری کا معیار بنانا اور ہر سطح کے لوگ کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر کی طرح سوچیں اور کام کریں۔ انفرادی طاقت کا انتظام کریں۔ ٹویوٹا لوگوں کے انتظام کے طریقے انقلاب لا رہا ہے تاکہ اپنی کمزوریوں پر تنقید